بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ اسلام آباد میں بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہے، اور جیسے میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ بے شمار افواہیں موجود ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں بھی، ایسی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں جس سے تھوڑی حیرانی بھی ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ ان میں کچھ حقیقت بھی موجود ہے۔ سننے میں یہ آیا، یہاں پہ ابھی آپ نے بھی انٹرنیٹ پہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی، کس حد تک درست ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اعظم سواتی میڈیا کو ایڈریس کرتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تقریر کرتے ہیں، اور ان کا جو جہاں تک ان کا شکوہ ہے، ان کا دکھ ہے، وہ تو بالکل جائز ہے۔ وہ تو کوئی بھی شخص تھوڑی سی بھی اگر حس رکھتا ہے شرافت کی، انسانیت کی، تو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوا سلوک اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کبھی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کے جو پھر بہت ہی گھناؤنا کھیل ہوا، وہ جو سواتی صاحب کی جو ویڈیو بھیجی گئی کی گئی۔ سواتی صاحب نے پہلے دن سے ہی عدالتوں سے اپنا رابطہ رکھا ہوا تھا۔ عدالتوں میں انہوں نے ججز کو کہا، سپریم کورٹ میں، کہ وہ ویڈیو میں کسی اور کو دکھا نہیں سکتا، لیکن ججز کو دکھا سکتا ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن ججز نے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں شو کی، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیس کو بھی آگے چلانے کا کچھ نہیں کیا۔ سواتی صاحب مختلف وقتوں پہ ملاقات کرتے رہے۔ ایک بات جو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی یہی جو ایڈریس کر رہے تھے وہ لوگوں کو، میڈیا کو، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو غالباً چیف جسٹس یا کسی سینئر جج نے یہ بتایا ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی یا مارشل لا لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی مارشل لا لگایا جاتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کا قانونی جواز ڈھونڈنا۔ قانونی جواز ڈھونڈا جاتا ہے، کوئی کہانی بنائی جاتی ہے یا کہانی موجود ہوتی ہے، تو آپ ججز کو تیار کرتے ہیں، وہ نظریہ ضرورت ہو یا کوئی بھی وہ اپنا قانونی نقطہ نکال کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناگزیر تھا مارشل لا لگانا، لہٰذا جو مارشل لا لگایا گیا ہے یہ قانونی طور پہ جائز ہے۔ اور جب قانونی کور ملتا رہے تمام پہلے مارشل لاز کو، جنرل مشرف کا دیکھ لیں یا اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق وغیرہ کا، تو ججز نے جب ان کو قانونی کور دیا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور حکومت چلائی، اور پھر کوئی نہ کوئی کسی قسم کے الیکشن کروا کے تو سیاستدانوں کو بھی شامل کر لیا، اور سیاستدان بھی خوش، ڈکٹیٹر بھی خوش، اور معاملات چلتے رہے۔ لیکن آج حالات بہت مختلف ہیں۔ اس وقت ہمیشہ جب کسی حکمران کو ہٹایا گیا، فوج آئی، تو لوگوں نے مٹھائی بانٹی۔ آج لوگ سوگ میں ہیں۔ حکومت کے جانے کے بعد مٹھائیاں نہیں بٹیں، بلکہ لوگ ہیں سوگ میں۔ تو میرا اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ نہ تو حالات وہ ہیں کہ مارشل لا لگا دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، عوام ہو سکتا ہے عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن شروع ہو جائے، اور نہ ہی آج ججز تیار ہوں گے ان حالات میں کہ وہ مارشل لا کو قانونی کور دے دیں۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ لازماً تمام لوگ جو سروس میں ہیں ان کو بھی پتہ ہوں گی، اور ہر کوئی یہ تجزیہ کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ آج کے حالات اور ان وقتوں کے حالات جب لگتا رہا ماشاءاللہ وہ بڑے مختلف تھے۔
لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سواتی صاحب نے جو کچھ کہا وہ غالباً ایک کیا سارائی ہے یا ایک شبہ ظاہر کیا گیا ہے، خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اس کو میں کم از کم حقیقت میں اس کو اگر میں دیکھوں تو اس کو میں حقیقت کا روپ نہیں دے سکتا۔ دوسری جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سواتی صاحب کے معاملے میں ہی سواتی صاحب کی جو ویڈیو بنی، سواتی صاحب نے یہ کہا کہ میں صادق سنجرانی کا، جو کہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان کا میں گیسٹ تھا، اور گیسٹ کی حیثیت سے وہ کوئٹہ ٹھہرے انہی کے ارینجمنٹ کے تحت جو کہ صادق سنجرانی نے کر کے دیا، اور بار بار اعظم سواتی کہتے رہے صادق سنجرانی سے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مہمان کی بے توقیری ہوئی، اب آپ اس معاملے کو اٹھائیں، آپ سینٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے اوپر تحقیقات کروائیں اور اس کا حل نکالیں۔ صادق سنجرانی نے سینٹ میں کوئی ایسی تحریک پیش نہیں کی، اس معاملے کے اوپر کوئی کوشش نہیں کی کہ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ صادق سنجرانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت پہ جو اپوزیشن پارٹیز تھیں اس زمانے کی، آج تو حکومت میں ہیں، انہوں نے نو کانفیڈنس ووٹ بھی اس کے اگینسٹ شروع کیا تھا، لیکن وہ نو کانفیڈنس ووٹ چل نہیں سکا آگے۔ صادق سنجرانی بچ گئے، اس میں اداروں نے بھی مدد کی، بہت ساری مدد ہوئی، اور صادق سنجرانی اپنی سینٹ کی چیئرمین شپ بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ جو صادق سنجرانی نے اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اور اس معاملے سے تھوڑا سا افسوس کا اظہار کر کے تو قطع تعلقی کی ہوئی ہے، وہ پی ٹی آئی کو قطعاً پسند نہیں آئی۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ باوجود بہت ساری مہربانیاں کرنے کے باوجود صادق سنجرانی کو ہمیشہ سپورٹ کر کے پہلے الیکٹ کرایا، پھر بعد میں اس کو نو کانفیڈنس سے بچایا، لیکن صادق سنجرانی بھی اپنا ابن الوقت نکلا کہ اس نے اپنا وقت پورا کیا۔ اب چونکہ حکومت میں نہیں ہے پی ٹی آئی، لہذا صادق سنجرانی کی نظریں بدلی ہوئی ہیں۔ یہاں یہ بھی سننے میں آیا ہے جو پولیٹیکل سرکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کے کرپشن کے سب شواہد بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ شواہد کس حد تک درست ہیں، یا کل کو وہ مقدمے کی شکل ہو تو وہاں وہ شواہد دے کے آپ واقعی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھے نہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سرکلز میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہے۔ لہذا اس وقت پی ٹی آئی نے اپوزیشن کو یہ میسج دیا ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف اگر نو کانفیڈنس آپ موشن لے کے آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دونوں ہی مشکوک آدمی ہیں، دونوں کا رول اس ساری کرائسس میں منفی رہا ہے، لہٰذا ان دونوں کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے اگر نکال دیا جائے تو پی ٹی آئی اس کی مدد کرے گی۔ تحریک انصاف نے بڑا واضح طور پہ یہ اپنا موقف سامنے رکھا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اب صادق سنجرانی کی باتوں میں آئے گی۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ صادق سنجرانی کو یہ بھی کہا گیا کہ نو کانفیڈنس فیس کرنے کی بجائے استعفیٰ دے دیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا کیونکہ غالباً کچھ ممبران ان کی حمایت میں موجود ہیں جو ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، آپ اپنے نو کانفیڈنس کو فیس کیجیے۔ آنے والے دنوں میں ایک تلاطم یہ بھی آ سکتا ہے کہ جہاں سینٹ کو ہلا کے رکھ دیا جائے، سینٹ میں سینٹ کے چیئرمین اور سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین دونوں اگر فارغ ہو جاتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں، تو پھر وہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ چونکہ میجورٹی ہوگی پی ڈی ایم کے پاس، تو ایک تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے جو بھی
سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آئے گا وہ پی ڈی ایم کا آ جائے گا۔ اس میں آج اگر صادق سنجرانی میں تھوڑا بہت کچھ اگر لحاظ ہے اور وہ پی ٹی آئی وغیرہ کو بھی کچھ سنتا ہے تو سینٹ کا چیئرمین آئندہ جو آئے گا وہ مکمل طور پہ راجہ پرویز اشرف کی طرح کا ہوگا، جو کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا رہے گا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے اقدام اٹھانے سے آپ وقتی طور پہ تو اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے آئندہ کے مضمرات کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ الیکشنز نیشنل اسمبلی کے تو ہوں گے، لیکن سینٹ کے الیکشن تو نہیں ہو رہے۔ سینٹ تو رہے گا اور سینٹ کا چیئرمین بھی رہے گا، لہٰذا یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ جلد بازی میں نہیں کرنی چاہیے۔ صادق سنجرانی کو اپنی پارٹی سے بھی غالباً کچھ سپورٹ ہے، کچھ اس کو نون لیگیے بھی غالباً دینا چاہتے ہیں سپورٹ، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اپنا سینٹ کا چیئرمین نہ لے آئے۔ تو ان حالات میں میں کم از کم یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی اس بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ کل کو وہاں پہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اگر پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے آ جاتے ہیں کسی بھی پارٹی سے، تو یہ نہ ہو کہ ان کے لیے مسائل کا انبار بنا رہے سینٹ کے اندر بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔